نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. يا كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. یا کلو نہیں کوئی بھی من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے الا آت الرحمن عبدا مگر اللہ کے پاس رحمان کے پاس عبد بن کر بندہ بن کر آنے والا. اب انہوں نے اللہ کے ساتھ اولاد بنائی، اللہ کی بیویاں بنائی اور اللہ کی بیٹیاں بنائی. اولاد تو اس لیے ہوتی ہے کہ پیرنٹس محتاج ہو جاتے ہیں ان کے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا رب ہوں، میں تو زمین و آسمان کا رب ہوں، اس میں موجود ہر چیز غلام بن کر میری طرف لوٹ کر آنے والی. اس لیے مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں. لقد البتہ تحقیق احصاہم اس نے گن رکھا ہے انہیں، وعدہم اور گن رکھا ہے انہیں، عدا گننا، ہر چیز کو اس نے کاؤنٹ کر کے رکھا ہے، گن کے رکھا ہو. یہ ذرات جو آپ ریت کے ذرات دیکھتے ہیں، سیلز دیکھتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک جگہ پہ اگر آپ تھوڑی سی شوگر رکھ دیں اور چیونٹیاں جیسے اس کو چمٹتی ہیں تو ان کو ہم جان نہیں سکتے کہ کتنی چیونٹی آ گئی ہیں، اور اتنی باریک بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات کہ جب ہم ان کو مکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں یا دہی وغیرہ میں تو تب ہمیں نظر آتی ہیں کہ اس کے اندر ہے. تو اللہ اس سے چھوٹی سی چیونٹی کو جو ہمیں عام آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتی اس کو بھی اللہ نے گن رکھا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں چھوٹیاں یا بڑی ہیں ساری اللہ کے پاس آئیں گی، اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا پڑے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ اور ہر ایک ان میں سے آنے والا ہے اس کے پاس یوم القیامت فردا، قیامت کے دن اکیلا، یعنی سب کے سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے فردا، بالکل اکیلے، بالکل تنہا. اس دنیا میں بھی تنہا آئے اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے سامنے تنہا ہی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی اس کے سامنے اکٹھا مطلب مل کے نہیں جائے گی. کبھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اکیلے سفر کیا ہو، کبھی موقع ملا ہو، کسی نے آپ میں سے کسی نے ایسا تجربہ ہو کسی کا اکیلے ٹریول کرنا پڑے بہت دور کا، یہاں سے کسی دور جگہ پہ جائیں تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ حالانکہ بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ اکیلے ہوتے، دل تو نہیں آپ کے ساتھ ہوتے، اور ویسے وہ فزیکلی تو کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. وہ لوگ ہوتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، ایک وحشت ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جب سکون سے آپ منزل پہ پہنچتے ہیں تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. اگرچہ آپ بہت دفعہ سے کر چکے لیکن پھر بھی ایک عورت خاص طور پہ عورت کا اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وحشت والا ہوتا ہے تجربہ. جیسے آپ یونیورسٹیز میں آتے ہیں اکیلے آنا پڑے تو میرا خیال ہے کہ ایک حیادار عورت کتنا بھی خود کو بڑی بہادر ہو لیکن وہ ظاہری طور پر بڑا بہادر والا رویہ اختیار کی ہوتی ہے، لیکن احتیاط اور خوف اور وحشت ہوتی ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی سب رشتہ دار ہوں گے ہمارے ساتھ، لیکن انسان اکیلا اکیلا جائے گا، اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یوں ہوگا کہ وہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تنہا ہی ہے، بالکل ایسے ہوا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، بالکل اکیلے. یہ جو لوگ ہم سے بڑی دوستیاں لگاتے ہیں، جو رشتے جو دنیا کے اندر بڑی محبتوں والے ہوتے ہیں نا، قیامت کے دن سب اکیلے اکیلے ہو جائیں گے. لیکن ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں اور امید بھی. ان الذین آمنوا
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عامل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے شائستہ عمل کیے، اچھے کام کیے. اور عمل صالح میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ اخلاص اور کریکٹ میتھڈ. ان کا میتھڈ اسلام کو فالو کرنے کا، عمل کرنے کا کیا ہو؟ کریکٹ ہو، مسنون ہو، سنت کے مطابق ہو، اور نیت میں اخلاص ہو کہ اللہ کیا کرتا ہے، سیجعل ان قریب پیدا کر دے گا لہم ان کے لیے الرحمن الرحمان ودا محبت. ود کہتے ہیں ود حب سے، حب کے میننگ میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور ود کہتے ہیں محبت کو. تو جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ ان کے لیے دلوں میں ود ڈال دے گا، محبت ڈال دے گا. تو لہم الرحمن ودا، اس آیت کے تین مختلف جو ہے میننگس کیے جاتے ہیں، تین طرح سے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ اسلام لائے، اور جب وہ اسلام لے کے آئے تو وہ اکیلے اکیلے ہو گئے، ان کی دوستیاں چھوٹ گئیں. اکثر خاندانوں میں سے ایک ایک بندہ مسلمان ہوا، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، سب چھوڑ گئے. آپ امیجن کریں، آپ بہت سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں سے آپ اکیلے پریکٹیکل مسلم ہوں تو آپ کو کتنی مشکل پیش آتی ہے. ہم مسلمان گھرانوں میں رہتے ہیں نا، ہم میں سے کوئی ایک پریکٹیکل مسلم ہو، یقین جانے پورے گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم مسلمانوں کے گھروں میں نہیں رہتے. ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے، عقیدہ میں فرق، نماز میں فرق، قرآن میں پڑھنے میں فرق، پریکٹیکل ورک کرنے میں فرق، ہر ایک فنکشن میں فرق. تو ایسے لگتا ہے انسان کو کہ بس دنیا میں اکیلا ہے، اکیلا سروائیو کر رہا ہے، اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے جو دوست تھے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف ایلیٹ کلاس میں سے تھے، ان کے جو بڑے بڑے دوست تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لائے. ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی اچھی چیز کی طرف بلائے تو ایلیٹ کلاس کے لوگ بہت کم آتے ہیں. سو عبد الرحمن بن عوف بہت تنہا محسوس کرتے تھے خود کو، کیونکہ جب وہ اسلام لائے تھے تو ساری باتیں دوستیاں تو دور ہو جاتی ہیں. اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں نا تو ہمیں بھی اپنی پرانی وہ دوستیاں جو جن کے ساتھ ہمارا سوچ میچ نہیں ہوتی، لیول میچ نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں خود بہت ان سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا ہوا کہ لیول آف تھنکنگ اور سوچ اور ذہنی لیول مختلف ہوتا ہے، تو پھر انسان خود کو بہت تنہا تنہا محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کسی سے بات ہی نہیں کر پاتے اپنے دل کی، اور آپ بڑے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بڑے مجمع میں بیٹھ کے بھی آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے کچھ ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے کچھ ہو رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ان کو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. یعنی آپ کی بات کو ویسے سمجھا نہیں جاتا جیسے اس بات کا مطلب میں فون ہوتا ہے، بالکل ڈفرینٹ وے سے اس بات کو لیا جاتا ہے. یار و مددگار بالکل بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہم کس بستی میں آئے ہوں. پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ مجھے نیک لوگوں کی مجلس میں لے جا، نیک لوگوں کے ساتھ لے جا، جہاں میری بات کو اہمیت دی جاتی ہو، جہاں میری بات کو سمجھا جاتا ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی یہ کیفیت محسوس کی نا تو ان کے آپس میں دلوں کے اندر محبت ڈال دی. دین کی وجہ سے جو دوریاں آئی تھیں بزنس پارٹنرز کے درمیان، آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان تنہائی کا احساس پیدا ہو گیا، تو ایک سہج چوٹ تھی کہ وہ ان کے رشتے منہ موڑ گئے. یعنی اگر بیوی ایمان لے کے آئی ہے تو حامد کو چھوڑنا پڑا، اگر حامد اور بیوی دونوں ایمان لے تو بچے نہیں لے کے آئیں گے، بہن بھائی نہیں لے کے آئیں گے، پیرنٹس نہیں لے کے آئے. موسیٰ بن عمیر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے تو ان کی والدہ جو کہ وہ بہت زیادہ امیر تھی، ان کی والدہ سے کتنی محبت کرتی تھی تو سب کچھ ان سے لے لیا. تو کتنا ظلم تھا
جو کہ کیا گیا، ایک تو تنہائی کا، دوسرا اوپر سے اور زیادتیوں کا، تو سب اکیلے اکیلے تھے. لیکن کیا ہوا کہ ایمان نے دوریاں ختم کر دی. دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو محبت ملے گی، سب لوگ تنہا آئیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ آپس میں دوسرے سے محبت کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کوئی نہ کوئی دوسروں کی نسبت ان کا معاملہ ٹھیک رکھے گا. ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور کے لوگوں کو بھی قریب کر دیتے ہیں. یعنی دور سے مراد رشتہ تو نہیں ان سے ہمارا ہوتا، لیکن دل جڑ جاتے ہیں. تو سب سے بڑا قرب کیا ہوتا ہے؟ دلی قرب، ذہنی قرب. اور سب سے بڑی دوری کیا ہوتی ہے؟ ذہنی دوری. اگر دل قریب ہو تو فاصلے ہو نا تو میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر دل دور ہو تو ایک چھت کے نیچے بھی ہمیں سکون نہیں ملتا، ان محبتوں کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو اصل قرب کیا ہوتا ہے؟ دل کا قرب. جب انسان اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ اس کا بہترین نعم البدل تیار کرتے ہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کا اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے دوستوں کو چھوڑنا، اس کا نعم البدل کیا کیا کہ آپس میں محبت ڈال دی. دنیا میں رشتے نہیں تھے لیکن دینی رشتے تھے. صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے لگے. اس کی بہترین مثال مواخات مدینہ ہے، جس میں مہاجرین اور انصار تھے. کیسے انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی، ایون کہ اپنی بیویاں بھی شیئر کر لی. ایک نے طلاق دی ایک بیوی کو، دوسری کے ساتھ اس کو مطلب دوسرے جو مسلمان مہاجر تھا اس کو کہا کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ شادی کر لیں. تو کتنی اچھی اگزامپل تھی نا. ہر چیز کو چھوڑ کر جب اسلام کو انہوں نے اپنایا تھا تو اللہ نے پھر آپس میں محبت پیدا کی. اور آج دیکھیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جب سیرت پڑھتے ہیں، ان کی قصے پڑھتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں ان کی کتنی محبت جاگ جاتی ہے. کیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ کیا ہم نے ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہو؟ نہیں، لیکن محبت کا رشتہ جو اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں آج ڈالی ہے کہ ان کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کہ ہم بھی نہیں سوچ پاتے ان کی سیرت کو. کوئی عرب ہے، کوئی اجم ہے، کوئی کالا گورا غلام. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں، غلام ہے، اتنی محبت ان کے لیے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنے خوبصورت انسان تھے کہ دنیا میں جلتے تھے کہ تو جنت میں ان کے قدموں کی آواز آتی تھی. تو ان کا مقام ہم کس طرح سے ہمارے دلوں میں ہمیں خود اندازہ ہو سکتا ہے. آج بھی اگر کوئی بامل انسان ہمیں ملتا ہے تو اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. ہم خود نہیں کرتے، آٹومیٹکلی جو بامل انسان ہوتا ہے نا، انسان اس کو رشک سے دیکھتا ہے، چاہے خود کتنا گناہ گار ہونا. انسان کہتا ہے کتنا ہی خوش قسمت ہے نا، اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. ان جیسی زندگی جینے کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے، ان جیسا عمل ہم کرنا چاہتے ہیں. کیسے محبت پیدا ہوئی؟ وہ ہم امپریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ کوئی تگ و دو نہیں کرتے، وہ نہ ہمیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم سے بات چیت بھی نہیں کرتے، وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. ہم ان سے ملنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے جڑنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ سیجعل لہم الرحمن ودا. یہ محبت تو اللہ نے پیدا کی، یہ محبت تو رحمان نے پیدا کی ایک دوسرے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر اس کے ساتھ ساری بہنوں کا کیا رویہ ہوتا ہے. حدیث دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب اس سے محبت کرو. تو پھر آسمان والے سب اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کی زمین میں بھی قبولیت رکھ لی جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اس کی مشہوری ہو جاتی ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بغض رکھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نوز کر دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، جبریل تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، آسمان والے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور دنیا والوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو جو باعمل انسان ہوتا ہے، جو نیکوکار انسان ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں اس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو مت تنہا سمجھو، ایک طرف مخالفتیں ہی مخالفتیں، گالیاں، طنز، تنقید، جلاوطن کرنا، اور اس موقع پر اللہ کو شبری دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں، تمہارا رحمان رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا۔ تو انسان جب نیک عمل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، جب اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے تو اللہ اس محبت کو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور لوگ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو محبت ڈیمانڈ سے نہیں ملتی۔ ہم شکوہ کرتے نا، مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، میری تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھ سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ محبت ایسے نہیں ملتی، محبت شکووں سے نہیں ملتی۔ شکوہ تو محبت کا قاتل ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ بندوں کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ کی محبت پہ کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، نیک اعمال اتنے بڑھا لے، نیکیوں میں اتنا آگے ہو جائے کہ پھر کیا ہو کہ دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ اس لیے ہم ایک بڑی پیاری سی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ تیری بھی محبت چاہیے اور اس بندے کی بھی چاہیے جو تجھ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہے کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے نا اس کی محبت تبھی ملے گی جب اللہ مجھ سے محبت کرے گا۔ غلام الذی یبلغنی حبک، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ تو اپنی محبت کو مجھے میری جان و اہلی اور میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے میری نفس سے بھی زیادہ تجھ سے محبت ہو، میرے گھر والے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اللہ ان سے بڑھ کر میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ ومن الماء البارد، اور اے اللہ اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے۔ انسان کو سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ جب انسان آنکھوں میں ٹھنڈا پانی بہاتا ہے چہرے پر تو انسان کو سکون ملتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی محبت ایسی عطا کر دے کہ دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، سکون سا مل جائے، سکون آ جائے، اللہ اتنی محبت عطا کرے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء، اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی، اور مجھ پہ اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، مجھے کسی چیز کے کھونے کا ڈر نہ ہو جتنا تیری محبت کے کھونے کا ڈر ہو۔ اللہ اپنی محبت کو میری سانس بنا دے، اللہ اپنی محبت کو میری زندگی کا سکون بنا دے، میری زندگی کی ٹھنڈک بنا دے۔ وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی، دنیا کی ہر تل پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، یعنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، کہ اللہ مجھے یہ پسند ہو کہ میں نے تجھ سے ملنا ہے، میرے لیے یہ سب سے اہم، سب سے ضروری ہو۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں کا، دنیا کی طلب کا اتنا شوق نہ ہو، مجھے یہ شوق ہے کہ میں تیرے سامنے تیری ملاقات کر سکوں۔ وَإِذَا أَقْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے
تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. اللہ اکبر. کہ جب دنیا والے دنیا کی چیزیں حاصل کر کے، دنیا کے رنگ حاصل کر کے سکون حاصل کریں، خوش ہو جائیں، اطمینان میں آ جائیں، اللہ اس وقت مجھے خوش کرنا اپنی عبادت سے. یعنی میں دیکھوں کہ فلاں کو بھی تو اتنا نواز رہا ہے، فلاں کو بھی اتنا نواز رہا ہے، اس وقت تو مجھے مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا کر، اس وقت تو مجھے تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا کر، اس وقت تو مجھے نوافل کی طرف میرا رجحان بڑھا دے. دنیا والے دنیا کی چیزوں سے سکون حاصل کریں، میں تیری عبادت سے سکون حاصل کروں. اللہ اپنی عبادت کو میرے لیے ٹھنڈک بنا دے. اللہ اپنی عبادت کو میری آنکھوں کا ایئر کنڈیشنر بنا دے. اللہ اپنی یاد کو، اپنے نام کو، اپنے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. آمین. چاہتے ہیں سے بے نیازی، چاہت ہے دنیا سے بے نیازی کی، یہ دعائیں کیا کریں اللہ سے. نہیں آپ زبانی یاد کر سکتے، اوپر سے کھول کے اوپر سے دیکھ کے کیا کریں. جب بھی آپ نماز کے بعد کبھی دعا کرنے کا موقع ملے، اردو میں مانگا کریں، عربی میں مانگا کریں. اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے زیادہ بڑھا دے. خود ہی خوبصورت دعا ہے. اللہم اجعل حبک حب الاشیاء الیہ. بہت پیاری. اللہ سب کو اپنی محبت میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی توفیق، کیونکہ یہ محبت مل گئی نا تو سمجھے دنیا کی ہر چیز قدموں میں آ جائے گی، کیونکہ چاہ ختم ہو جائے گی. کل میں صبح اٹھی تو اٹھتے میرے سامنے موبائل کھولتی چیز سامنے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا سکون حاصل کریں، دنیا کی چیزیں آپ حاصل کر لیتے ہیں، اس سے آپ کو وقتی سکون ملتا ہے. یعنی ہر چیز دنیا کی آپ کو مل گئی، آسائش مل گئی، وہ وقتی سکون ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا ابدی سکون ملے، ہمیشہ کا سکون، تو دنیا کی خواہش کو دل سے نکال دیں. جب خواہشات دل سے نکل جاتی ہیں نا تو پھر ایک جو سکون ملتا ہے وہ ہوتا ہے ابدی سکون. وہ اصل سکون ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے. خواہش ہی نہیں، پریشانی نہیں، ٹینشن ہی نہیں. جب خواہشات بڑھتی ہیں دم اٹھتا ہے، تب انسان کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، انسان کے پاس چیزیں آتی جاتی ہیں اور خواہشات انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہیں. خود کو سکون دینے کا آسان ترین طریقہ دنیا کی لذتوں کو کم کر لیں. ویسے بھی جتنا ہم کم کریں گے اتنی خواہش کم ہوگی، اتنی چیزیں کم ہوگی، حساب کم ہوگا، صراط سے جلدی گزر جائیں گے، جنت کا دروازہ ہمارے لیے جلدی کھل جائے گا. مطلب ہمیں ضرور زندگی گزارنی پڑتی ہے، لیکن اندر ایک خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. کم از کم خواہش تو ہونی چاہیے نا، کم از کم ایک عقیدہ، ایک شوق، پیشن تو ہونا چاہیے. یہ تو نہ ہو کہ ہم دنیا والوں کی طرح اس کیٹیگری میں آ جائے تو جو دنیا کی چیزیں لینے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں. نہیں، جب بھی دنیا کی چیزیں لے کر آپ کو سکون ملنے لگے تو آپ کے دل میں ایک الارم بجتا ہے. وہ الارم ہوتا ہے آپ کو بتانے کا، ضمیر کا، کہ تم کس طرف چل پڑے. اس وقت اللہ کو کہ اللہ عینی من عبادتک، اللہ اپنی عبادت سے میری آنکھوں کو سکون دینا. تو ایک تو اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو تنہا ہو گئے اپنی محبت عطا کی، اور اپنی محبت کی وجہ سے دنیا کے لوگوں کی محبت بھی عطا کی. پھر کیا ہوا، دوسری تفصیل اس کی بھی کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے تھے اسلام لانے سے پہلے، جانی دشمن تھے، ایمان کے بعد پکے دوست بن گئے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب قرآن کے اندر آپ آتے ہیں تو وہ لوگ جن سے آپ کے بڑے ریلیشنز خراب ہو گئے، آپ کو سب کے بارے میں دل بڑا صاف ہو جاتا ہے.
قرآن کے بعد بھی، اسلام کے بعد بھی دل نہیں صاف ہوتے، گلے شکوے نہیں ختم ہوتے، اور انسان محبتیں نہیں دیتا، ناراضگیاں رہتی دل کے اندر لوگوں کے بارے میں، سمجھے پھر ہم نے تھاما ہی نہیں ہے نا قرآن اور اسلام کو۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ جب پھر انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتے ہیں، کہ یہ تفسیر سورۃ انفال میں بھی ملتی ہے، هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ مومنوں کے ساتھ قوت بخشی، ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کی۔ اگر تو زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ خرچ کر دیتا، ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی۔ کیوں؟ ایمان کا نتیجہ، رحمان کی رحمت کا نتیجہ، مدتوں لڑنے والے اوس اور خزرج بائی بائی بن گئے، روم کے صہیب، ایران کے سلیمان، مدینہ کے انصار اور مکہ کے قریش آپس میں بائی بائی بن گئے، باہمی رنجشیں ختم ہو گئی۔ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اس کی مثال ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہما کی آپ کے سامنے ہے، کہ جنہوں نے شہادت دی، اسلام لانے سے پہلے ان کے نزدیک اللہ کے نبی سے زیادہ ناپسندیدہ اور بغض رکھنے والی کوئی شخصیت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ لیکن پھر ایمان لائی تو آپ سے زیادہ محبت نہیں کسی سے کرتی تھی، آپ سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں تھا۔ اسلام کے سخت ترین دشمن، یہ کیسے پیدا ہوئی محبت؟ اسلام کی بدولت۔ جب آپ ایمان کی چھتری کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بس آپ کے دل کو بہت پیور کر دیتے ہیں، بہت پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ وہی نا کہ جنت میں جانے والے پاک ہوں گے، اگر دنیا میں ان کے دل ہی نہ صاف ہوں گے پھر جہنم کی آگ لگ کر ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا اور پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ ناپاک انسان، دل میں رنجشیں، بغض اور حسد نفرت رکھنے والا بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، پہلے اس کے دل کو پاک کیا جائے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کرنا نہیں۔ تیسرا مطلب اس آیت کا کیا ہے؟ مدعا کا محبوب چیز، یعنی ایمان اور عمل صالح والے جو چیز محبوب رکھیں گے، پسند رکھیں گے، اللہ جنت میں انہیں وہی عطا فرمائیں گے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ ٹھیک ہے، تو جنت ملے گی اور اس میں پھر وہ کچھ ملے گا جس کی انسان خواہش کرے گا۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ نیک اعمال کرنے سے ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں، لوگوں کے دل ہم فتح کر سکتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس بے شک آسان کر دیا ہم نے اسے آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں بھی ساتھ اس کے المتقین، متقی لوگ۔ کس کو اللہ نے آسان کیا؟ قرآن کو، کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ تو سمجھنے کے لیے نہایت موزوں مناسب چیز ہے عربی لینگویج۔ اگر قرآن کسی اور لینگویج میں ہوتا تو شاید ہمیں اتنی ڈیٹیل میں سمجھ نہ آتی۔ ہر چیز کو بیان کیا ہے، انسان کے لیے مشکل ہے ہی نہیں۔ قرآن کا مشکل سمجھتے نا، قرآن سیکھنا بڑا مشکل ہے، ٹف ہے، دنیا کی اتنی مشکل کتابیں رٹ لیتے ہیں، اور قرآن کی باری جب آتی ہے تو بہت ڈیفیکلٹ چیز سمجھتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، اللہ نے اٹھ کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن تو بہت ایزی بک ہے، بہت زیادہ، اس کو سمجھنے والا تو کوئی ہو، اس کے لیے وقت تو نکالے، اس کے لیے ٹائم تو نکالا جائے۔ ہر چیز کا موضوع اس کے اندر موجود ہے، ہر مرحلے میں زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، ہر طرح کے معاملات، کھانے پینے سے لے کر دوسروں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات۔
कोई चीज़ कुरान ने नहीं छोड़ी। एक एक आयत में इतनी इतनी गहराई है, इतनी इतनी गहराई है कि इंसान, ये है कुरान की आसानी। इस सरना आसान कर दिया हमने उसे। लेकिन इस तरह का कुरान है, मुत्तकी लोगों को खुशखबरी देता है, वो तुम से रबी कौमल लुद्दा, और आप डराए साथ इसके ऐसे कौम को जो झगड़ालू है। ऐसा शख्स जो अपनी बात से बाज नहीं आता, लुद्दा कहते हैं सच झगड़ालू बंदे को। ऐसा बंदा जो हट डीठ होता है, कह सकते हैं डीठ, जिद्दी, जो किसी तरह हक बात को नहीं मानता, बस डट जाता है अपनी बात में। कुरान क्यों आया? डीठ लोगों को तोड़ने के लिए, समझाने के लिए, डराने के लिए। तो हम में से सब किसी न किसी चीज़ से मुतल्लिक डीठपन होता है हमारे अंदर। बस नहीं करना तो नहीं करना, ये काम मैंने नहीं करना, तो में से शामिल होता है। ये एक बात होती है जो हमें लोगों को समझ नहीं आती। लोग कह कह के हमें थक जाते हैं, माँ बाप कह कह के थक जाते हैं, हम उस चीज़ से नहीं बाज आते। लेकिन वही काम जब हमें कुरान मना करता है, कुरान में वो चीज़ पढ़ते हैं, दिल पिघल जाते हैं, फौरन से उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। कितनी चीज़ें हैं जो हमें लोग समझाते हैं लेकिन नहीं समझ आती, नहीं हम छोड़ते। कुरान का डरावा, कुरान का आवाज़, कुरान की नरमी की नसीहत इस कदर असर करती है कि दिल नर्म हो जाते हैं। और इंसान वो चीज़ जो सालों साल किसी के समझाने पर नहीं छोड़ पाता, कुरान की एक आयत से छोड़ देता है। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सी अपनी आदतें छोड़ी होंगी और नई आदतें बनाई होंगी कुरान की वजह से। ज़रा वही कोमल लुत्ता, जब भी अपने अंदर डीठपन आने लगे, जिद्दी फीलिंग्स हमें आने लगे, कभी कभी इंसान चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी की बात समझ नहीं आती, तो कुरान की तरफ रुजू करें। ये आपको नर्म करेगा, ये आपको रिलैक्स करेगा, ये आपको समझाएगा, ये आपको सीधा करेगा। इसके पास है हल। अल्लाह कहते हैं कमा हलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, ये है हलाक की हमने इनसे पहले बस्तियाँ, कितनी बस्तियाँ हमने हलाक कर दी, सफ़ा हस्ती से मिटा दी। और हल तो हिस्सु, क्या आपने महसूस किया, क्या आप महसूस करते हैं, मिन इनमें से मिन अहदिन, किसी एक को भी, औ या तस्माउ, आप सुनते हैं, लहुम इनकी, रिक्ज़ा को या हक कोई भनक। रिक्ज़ा कहती है पोशीदा आवाज़, वो आवाज़ जो सुनाई ना देती हो। तो इतनी बस्तियां हलाक हुई कि किसी की भी आपने आवाज़ सुनाई दी, किसी की भी आहट आपको महसूस हुई, आज उनका नामो निशान हम में मौजूद नहीं। कितनी झगड़ालू कौमें आई थी, हमने उनसे पहले ऐसी कितनी सहज ज़िद्दी कौमों को हलाक कर दिया। गौर से देखो, इनमें से कोई कहीं खटकता नहीं, किसी की भनक तक महसूस नहीं होती। जो भी नीटपन इख्तियार करते हैं, अल्लाह उसका सफ़ा हस्ती से नाम मिटा देते हैं, उसका तज़किरा नेक लोगों में नहीं रहता। लेकिन जो नेक अमल करता है, अल्लाह क़यामत तक उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। जो अल्लाह की मोहब्बत से सरशार नहीं होता, नेकियों में अमल में आगे नहीं होता, ईमान वाला नहीं होता, उसका नाम मिट जाता है। जो अपनी आदतों में डट जाता है और अपनी आदतें नहीं छोड़ता, मैंने ऐसे ही करना है, मेरा अखलाक ऐसा तो ऐसे ही है, लोगों को एडजस्ट होना पड़ेगा मेरे साथ, मैं क्यों एडजस्ट हूँ, मेरे हामद को मेरे साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, मेरी बाकी मामलात में बाकी लोगों को मेरे साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। मैंने अपने आप के अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं करना, अपनी आदत को चेंज नहीं करना। तो ये जो डीठपन होता है ना, ये इंसान को अमल से दूर करता है। तो फिर ऐसे लोग दिलों को नहीं जीत सकते, ऐसे लोग दिलों में फतह नहीं कर सकते। अल्लाह आज हमें सिखा रहे हैं, सयाजालु लहुमुर रहमान व उद्दा, कि अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देगा करीब। क्यों? ईमान और अमल सालिह की वजह से। तो खुलासा क्या निकला? नेकियों में इजाफा करना है, अमल बढ़ाना है, अल्लाह की मोहब्बत तलब करनी है। मोहब्बत होगी तो दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे मोहब्बत के लिए। दुनिया की मोहब्बत हासिल करने के लिए कशकोर लिए लोगों के सामने नहीं जाना पड़ेगा, मोहब्बत सारी कदमों में आ जाएंगी। एक दफ़ा अल्लाह से मांग कर तो देखें, अल्लाह से प्यार करके तो देखें, अल्लाह की मोहब्बत तलब करके देखें, दुनिया से बेनियाजी इख्तियार करके, दुनिया के मामलात को
پیچھے رکھ کر پس پشت ڈال کر ترجیح میں اللہ لیکے آئیں، پھر اللہ سب لوگوں کو ہمارے تابع کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہمیں غلط سمجھتے ہیں، جو ہمیں طنز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کی طرح بغض رکھنے والے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کس کی برکتیں ہیں؟ ایمان کی۔ اور جب بھی ایسے لوگ آپ کے پاس آئے جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور پھر اب کرنے لگے، تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معاف کرنا ہے۔ انہوں نے ہندا سے بدلہ نہیں لیا تھا، معاف کیا۔ ایسا حوصلہ، ایسا ضرف ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کرے اور ان لوگوں کی محبت بھی عطا کرے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور اللہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر اپنی عبادت کے رنگوں میں رنگ دے، ہمیں اپنا رنگ دے دے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے اس کو کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ بہت بہت